فاطمہ سے پیار کرنے والے اللہ نے فاطمہ کو بھی اور ان سے پیار کرنے والوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ حضرت انس سے یہ حدیث روایت سنیں، فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حلیت الاولیاء طبقات الاصفیاء کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا کہ میرے حضور نے ایک سوال کیا صحابہ سے، فرمایا صحابہ جانتے ہو عورتوں کے لیے اچھی چیز کیا ہے؟ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ ما خیر للنساء، کہ عورتوں کے لیے اچھائی کیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں فلم ندری ما نقول، ہم میں سے کسی کو بھی اس کا جواب نہیں آتا تھا، کیونکہ جامع جواب کا یہ تھا ایک دو جملے کے اندر جواب، اور وہ اتنا بڑا جواب جو ہے نا وہ جو جامع ہو ماننے ہو، وہ جواب کسی کو بھی نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا؟ فصار علی الی فاطمہ، توجہ چاہوں گا آپ کی، بی بی فاطمہ الزہرا کی شان سننے والوں، ماہ رمضان کا جمعہ اور پہلا جمعہ دیکھا تھا نا تھوڑی دیر پہلے رب کی رحمتیں کیسے برس رہی تھی، میرا رب بتا رہا تھا دیکھ لو ماہ رمضان میں جمعہ والے دن یوں ہی رحمتیں برستی ہیں، تو رب کے گھر میں بیٹھے ہو اور پھر بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر سن رہے ہو، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، خدا کی قسم ایمان جگمگا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے آقا ہے کہ بتاؤ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ بہتر کس چیز میں؟ سب فرماتے فلم ندر ما نقول، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ فصار علی الی فاطمہ، مولا علی جان گئے کیونکہ یہ بات عورتوں کی ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ آپ اٹھے بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچے، فاخبرها بذلک، یہی سوال جو حضور نے کیا تھا اس کی خبر بی بی فاطمہ الزہرا کو پتہ کہ حضور نے اس طرح سوال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کسی کو جواب نہیں آیا، میں آپ کے پاس آیا پوچھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فقالت هل لا قلت له، جس کا سیدھے الفاظ میں مفہوم یہ بیان کیوں، تو میں بی بی فاطمہ الزہرا فرمانے لگی میرے سرکار یہ بھی کوئی سوال ہے؟ اللہ اکبر۔ هل لا قلت له، اس کا تو بالکل آسان سا جواب ہے، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ کیا کہ خیر لہن الا یرین الرجال، فرمایا عورتوں کے لیے سب سے بہتر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤں بی بی تیری عظمتوں پر، میرے آقا کی شہزادی کی عظمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ انہیں مرد نہ دیکھیں بلکہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں۔ ولا یرونہن، پہلے فرمایا کہ مرد انہیں نہ دیکھیں اور دوسرا فرمایا ولا یرونہن، اور مرد ان کو نہ دیکھیں، کوئی مرد ان کو نہ دیکھے، یہ بے پردہ نہ ہو۔ آج میرے ملک میں پاکستان میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے، آج لبرل قسم کے جو نا وہ ٹی وی پر بیٹھنے والے کیا جی حقوق نسواں ہے، کیا ہے حقوق نسواں؟ میری جسم میرا مرضی، میرا جسم میری مرضی، یہ وہاں سے حقوق نسواں ہے۔ اور بڑے بڑے مفکر اپنے آپ کو کہنے والے وہ بیٹھ کے جناب وہاں کہتے جی بالکل ٹھیک ہے، میں کہا بیٹی لے کر کھڑا کرنا، تجھے پتا لگے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے بتاؤ اسلام سے بڑھ کر کس نے حقوق دیے ہیں عورت کو؟ کس نے دیے؟ تو سوچ بھی سکتا ہے نہیں۔ عورت کے حقوق کیا ہے؟ بیٹی ہو تو باپ سایہ بن کے حفاظت کرتا ہے، بہن ہو بھائی سایہ بن کے حفاظت کرتا ہے، وہ اپنی رات کو 24 گھنٹے بھی ڈیوٹی کر کے وہ بہن کی ہر خواہش کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر عورت بیوی کے روپ میں ہو تو شوہر ساری زندگی اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر عورت ماں کے روپ میں آ جائے تو اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ آپ بتائیں اسلام کے جو حقوق عورت کو دیے ہیں اسلام نے، یہ کس طرح کے لبرلزم اور میرے ملک کو کس طرح لے جانا چاہتے ہیں؟ ان سب آرتیوں اور سب یہ انکل جتنے بھی ہیں یہ اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، میں سب کو پیغام دے رہا ہوں تم اپنے ہوش کی آنکھ کھول لو، اس سے پہلے کہ رب کا عذاب نازل ہو جائے۔ خدا کی قسم آج اس وقت پاکستان جو ایمان میں اور اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس میں کون سا گناہ جو نہیں کیا جا رہا؟ یہ امت کون سا گناہ جو نہیں کر رہی؟ اس کے حکم میں کون سا گناہ جو نہیں کر رہے؟
کس طرح اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اس ملک کے اندر، اور ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر کے زمین دہل جاتی ہے، لیکن ان کے زمین نہیں ہلتے۔ اس مسلمان کا زمین نہیں ہلتا، لیکن زمین ہر مہینے، ہر دوسرے مہینے، ہر 6 مہینے کے بعد ہل جاتی ہے۔ اور جب پھر زمین ہلتی ہے پھر کروڑوں کی بھی سمجھ نہیں آتی کدھر رکھے ہوئے ہیں، سارا مال چھوڑ کر باہر رکھتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے یہ دکان نہیں چھوڑتا، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے دکان نہیں چھوڑتا، کاروبار نہیں چھوڑتا۔ اٹھاؤ ویڈیو دیکھو، ابھی پچھلے دن رات کے وقت جب زمین ہلی یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے تھی۔ میرے حضور نے فرمایا قرب قیامت زلزلے آئیں گے، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا میری امت کی آماد زنا عام ہو جائے گا، شراب پانی کی طرح پی جائے گی، اور زنا کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ سارے کرتوت امت کر رہی ہے۔ جب امت یہ حال کرتی ہے تو زمین دہل جاتی ہے، زمین دہلتی ہے۔ جب زمین دہلتی ہے پھر کروڑوں دوڑ کے بھاگ جاتے ہیں باہر، پھر بھاگتے ہیں باہر، سب کچھ وہیں پڑا رہ جاتا ہے۔ صاحب اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے، آ جاؤ رب کی دہلیز پہ، آ جاؤ، واپس آ جاؤ، آؤ بی بی فاطمہ الزہرا کی دہلیز پہ آ جاؤ۔ یہ وہ ہستی ہے خدا کی قسم، رات کو جب نماز کی نیت کرتی ہے ایک سجدہ کرتی ہے رکعت کا، صبح ہو جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے، ایک 2 رکعت پوری نہیں ہوتی، دعا کرتی ہے مالک کبھی ایک اتنی لمبی رات تو بنا دینا کہ تیری بندی جی بھکے تیری عبادت کر سکے، ہو فاطمہ تو زہرا کا نوکر اور نماز نہ پڑھتا ہو فاطمہ تو زہرا کا نوکر اور روزے نہ رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا ہمارے لگی اور یہ سب سے بہترین چیز ہے کیا کہ مرد اسے دیکھیں اور وہ مردوں کو نہ دیکھیں۔ اب فرمایا حضرت علی مرتضیٰ واپس پڑھتے فاخبرہ بذلک، آتا کہ حضور کو یہ بات بتا دیا، فقال له میرے حضور کے دلوں کے راز جانتے ہیں، اللہ اکبر، میرے حضور کے دلوں کے پچھلے راز بھی جانتے ہیں۔ فقال له میرے حضور نے شان فرمایا من علمک ھذا، میرے حضور نے فرمایا علی یہ جواب کس نے سکھایا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا تو پہلے بھی جانتے تھے، اور اگر نہ بھی پوچھتے حضور جانتے تھے، لیکن پوچھ کے دوسروں کو بتایا کہ دیکھو میری بیٹی کی عصمت کیا ہے، فاطمہ کی شان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ من علمک ھذا، علی یہ جواب کس نے سکھایا ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے آپ کو؟ قال فاطمہ، مولا علی فرماتے ہیں حضور فاطمہ نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر، اس موقع پر میرے حضور نے فرمایا انھا بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے، جس چیز نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے بھی ناراض کیا۔